یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ہمارے سوشل میڈیا ناظرین، پروگرام میزان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیب بن نور، اور یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو اسلام آباد سے، اور ہر دفعہ ہم کسی اہم شخصیت کو اپنے اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں، اور بے شک وہ سینیٹرز ہوں، وفاقی وزراء ہوں، ممبران قومی اسمبلی ہوں یا دیگر اداروں کے سربراہان ہوں، اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنے اداروں میں رہتے ہوئے کیا اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور آج بھی ایک اہم شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیوز میں، اور یہ سی ای او ہیں خدیجہ خان صاحبہ، جو کہ پاک الائنس فار ارلی چائلڈہڈ پہ کام کر رہی ہیں۔ یہ ان کا ادارہ ہے، اور ان سے جانیں گے کہ ارلی چائلڈہڈ کیا ہوتا ہے اور کیا انسپریشن تھی کہ یہ اس طرف آئیں، اور پاکستان میں جو کام کیا جا رہا ہے ارلی چائلڈہڈ پہ، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا کیا اس کے ثمرات پاکستان میں آ بھی رہے ہیں، اور خاص طور پر ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ایک اچھی بہتر نشو و نما کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، وہ بے شک ان کی ذہنی ہو، جسمانی ہو، تربیت کے لحاظ سے ہو یا تعلیمی لحاظ سے ہو۔ السلام علیکم خدیجہ خان۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ خدیجہ صاحبہ بتائیے گا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم، پھر تعلیم کے بعد آپ یونیورسٹی، اور یونیورسٹی کے بعد کیا انسپائر آپ کو کیا کہ آپ نے یہ جانا کہ میں ایک ایسا ادارہ بناؤں جہاں پر ارلی چائلڈہڈ کے حوالے سے کام کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور ہمارے سومرو صاحب کا مجھے اکثر وہ پروگرامز میں مدعو کرتے رہتے ہیں، بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہ پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ مختلف شخصیتوں کو آپ بلاتے ہیں اور آپ ان کے پروگرام کے بارے میں ہمارے لوگوں کو، ہمارے عوام کو بتاتے ہیں، تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اور میرا جو کام ہے، بیسیکلی میں ایجوکیشنسٹ ہوں، تعلیم سے میرا واسطہ ہے، اور میں خان ایجوکیشن سروس کی پہلی خاتون جنرل مینیجر رہ چکی ہوں گلگت بلتستان میں۔ جی، ان کا جو سب سے بڑا آپریشن ہے اس کو میں نے ایز اے جی ایم 7 سال میں نے ہیڈ کیا ہے۔ جب یہ جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا آپ کا سوال تھا کہ اس طرف آپ کیسے آئیں اور اس میں آپ کیا کر رہی ہیں، تو جو تعلیم کا معاملہ ہے، جس میں اگر ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ جو کہ بنیاد ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، اور کسی بھی ملک کو اگر آپ نے ترقی دینی ہے، اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی جو آپ کے بچے ہیں، آپ کے جو یوتھ ہے، ان پہ آپ فوکس کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی جو ابتدائی عمر ہے جہاں پر بچے کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور وہ زندگی میں وہ جو عمل ہوتا ہے یا جو وہ مرحلہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی انسان کی زندگی میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر چونکہ میں نے خود یہ پڑھا تھا ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ، تو میں نے پھر جو میرا پچھلا ادارہ تھا خان ایجوکیشن سروس، اس میں بھی میں نے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کافی کام کیا، لیکن 2015 سے میں نے اپنا آپ کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا، کیونکہ پاکستان میں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ بہت ہی انٹیگریٹڈ طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے، بہت ایک جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ الگ الگ سائلوز میں کام ہو رہا ہے۔ اور جو سب سے اس میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان میں، لوگ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کو صرف اس کا جو ایجوکیشن والا پارٹ ہے، یعنی ارلی لرننگ والا پارٹ ہے، ارلی لرننگ ایجوکیشن ہے، صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ بچے کی پیدائش سے ہی شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کا جو پیدائش سے پہلے شروع کس طرح ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً اگر ایک کپل جنہوں نے بچے کو دنیا میں لانا ہے، اگر وہ خود مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی ہیلدی نہیں ہے، تو وہ ایک ہیلدی بچہ دنیا میں نہیں لا سکتے ہیں۔ تو ہم اس طرح سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا فیز ہے، یہ آپ صرف بچے کی پیدائش سے لے کے کچھ سالوں تک اس پہ فوکس نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک پوری ایک لائف کورس ایکشن ہم اس کو کہتے ہیں، اس طرح اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں جو بچے کا ڈیولپمنٹ ہے، اسپیشلی بچے کا جو برین ڈیولپ ہوتا ہے، وہ شروع کے 1000 دن میں بچے کا میکسیمم برین ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی فرسٹ 1000 ڈیز
کو دنیا میں گولڈن ونڈو آف اپرچونٹی کہتے ہیں، جبکہ ہمارے پاکستان میں کچھ ہمارے پالیسی میکرز اور کچھ ایکسپرٹس کو پتہ ہوگا کہ فرسٹ 1000 ڈیز کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں اس پہ کیوں فوکس کرنا چاہیے اور اس پہ فوکس ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو اس میں جب تک آپ، چونکہ جیسے میں نے کہا کہ پریگننسی میں بچے کا جو برین ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے اور بچے کے اور جو فنکشنز ہے وہ ڈیولپ ہونے شروع ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے ماں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس میں ماں کی جو جسمانی صحت ہے، ماں کی جو ذہنی صحت ہے، ماں کا جو سراؤنڈنگ ہے، کیونکہ بچہ جو اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس سے انٹریکٹ کر کے اس کا اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو نشو و نما ہے، وہ انوائرمنٹ سے جو چیزیں اس کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے اسی طرح سے اس کا وہ نشو و نما ہوتا ہے. تو ہم نے ماں کی صحت پہ، ماں کی جو اوور آل ویل بینگ ہے اس پہ فوکس کرنا ہے. اور پھر پیرنٹنگ پاکستان میں ایک بہت ہی بڑا ایک چیلنج، جو دوسرا جو بڑا چیلنج میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو پیرنٹنگ کا نہیں پتہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس بچہ پیدا ہو گیا، ہم اس کے ماں باپ بن گئے، تو بس ہم اسی طرح سے اس کی تربیت کریں گے، اس کو بڑا کریں گے. تو یہ ایک ہی بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے، کیونکہ پیرنٹنگ سیکھنا پڑتا ہے. پیرنٹنگ ایک آرٹ ہے، ایک پورا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کو اگر آپ اس کے سائنٹیفک بنیادوں پہ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنے بچے کی اپ برنگنگ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں. جو بچے کے ریکوائرمنٹس ہے ان کو پورا کر کے آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایون ہمارے لکھے پڑھے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ بچے کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کب شروع ہوتا ہے اور کہاں تک اس کا میکسیمم ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. مثلاً جیسے میں نے کہا کہ کنسیپشن سے، یعنی بچہ جب کنسیو ہوتا ہے وہاں سے لے کے جو فرسٹ 1000 ڈیز ہے وہاں تک میکسیمم بچے کا برین ڈیولپ ہوتا ہے. اور برین ظاہر ہے جب اس کا جسم ڈیولپ ہوتا ہے تب ایک ہیلدی جسم کا اندر ایک ہیلدی برین ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے گریجولی جو سیکنڈ 1000 ڈیز ہے، یعنی بچے کے 5 سال تک پھر دوسرا ایک بڑا فیز ہے جس میں برین جتنا ڈیولپ ہونا وہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو تیسرا فیز ہے وہ بچے کے 8 سال تک ہے. صحیح. تو یہ ایک کمپلیٹ فیز ہے جس پہ ہم بہت زیادہ ایمفیسائز کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس دوران ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ جو بچہ اسکول جاتا ہے، اسپیشلی جو گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں بچے، تو وہ 5 سال 6 سال بعد جاتے ہیں، جبکہ ان کے جو کرٹیکل وہ ہے فیزز ہے سیکھنے کے، ڈیولپ ہونے کے، وہ ایک طرح سے ضائع ہو جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ کون سے فیزز ہیں، یعنی کون سی ایجز میں؟ جیسے میں نے کہا نا، فرسٹ 1000 ڈیز ہے بچے کی 3 سال کی کنسیپشن سے لے کے سیکنڈ برتھ ڈے کمپلیٹ ہونے تک کے پیریڈ کو فرسٹ 1000 ڈیز کہتے ہیں، یعنی 1000 دن. اس کے بعد پھر جو دوسرے 1000 دن ہے وہ بچے کے 2 سال سے لے کے 5 سال تک ہے، اور اس کے بعد پھر 5 سال سے 8 سال تک ہے. یہ تینوں فیزز ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے، بہت کی فیزز ہے. اس میں بچہ میکسیمم ڈیولپ ہوتا ہے، اسپیشلی جو اس کا برین ہے وہ 8 سال تک میکسیمم ڈیولپ ہوتا ہے، اور پیچھے بہت کم آپ کے پاس اپرچونٹی رہ جاتی ہے. اسی طرح اس کے جو باقی فنکشنز ہے بچے کے سیکھنے کی، سننے کی، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، بہت سارے فنکشنز بولنے کی، وہ سب اسی دوران ڈیولپ ہوتے ہیں. اور یہ آئسولیشن میں ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں. ان بچے کو آپ نے اسی طرح کا اسٹیمولیشن دینا ہوتا ہے، اسی طرح کا لرننگ انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے. بچے کو پروٹیکٹ کرنے ہوتے، کیونکہ بچہ جب تک پروٹیکٹڈ نہ ہو، بچہ محفوظ نہ ہو، بچے سے آپ پیار نہیں کرتے ہو، بچے کا اس طرح سے آپ کیئر نہیں کرتے ہو، پھر وہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. تو یہ سارے کنٹریبیوٹرز ہیں جو مل کے بچے کو ڈیولپ کرتے ہیں. صحیح. تو ختیجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلا فیز ہے پیرنٹنگ کا، تو پیرنٹنگ کے لیے آپ کس طرح سے کام کر رہی ہیں اور کتنا ضروری ہے پیرنٹنگ کے بارے میں اسپیشلی جو کپلز ہیں انہیں ایجوکیٹ کرنا؟ جی، تھوڑا سا میں اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بتاؤں گی. ہمارا جو کور، جو ہمارا فوکس ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے اداروں نے رول پلے کرنا ہوتا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا جو کنٹریبیوٹر ہے وہ بچے کا گھر ہے.
بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہ جو جس انوائرمنٹ میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے. اب اس انوائرمنٹ کو بچے کے لیے انجویبل بنانا، بچے کے لیے پلے فل بنانا، بچے کے لیے وہاں سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا، بچے کی حفاظت اور بچے کے اور جو ضروریات ہیں وہ کس طرح سے خوش اسلوبی سے ماں باپ پورا کر سکتے ہیں. یہ بہت سارے ایریاز ہیں جن پہ ہم ماں باپ کے لیے سیشنز کرتے ہیں. ہمارے یہ جو ہمارا الائنس ہے پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ، اس میں کافی سارے ادارے ملک سے تقریباً 200 ادارے اس کے ممبرز ہیں اور 1000 کے لگ بھگ انڈیویجول ممبرز ہیں. اس کے علاوہ ہم کی منسٹریز کے ساتھ کام کرتے ہیں، جیسے منسٹری آف پلاننگ پاکستان میں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا جو ایجنڈا ہے یا اس کا جو آبجیکٹیو ہے، اس کو منسٹری آف پلاننگ نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو اس لیے پھر ہمارا زیادہ تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح سے کریکولم کونسل کے ساتھ میں نے 4 سال لگائے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں گزارش کی کہ بچے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے صرف بچے کا جو ارلی لرننگ ہے یا جو ایجوکیشن ہے صرف وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ صرف ایک پہلو ہے. آپ نے اوور آل بچے پہ کام کرنا ہے. یعنی بچہ جب بچہ تب بہتر سیکھ سکتا ہے جب وہ فزیکلی ہیلدی ہو، ایموشنلی سٹیبل ہو، بچہ سیف ہو، بچہ محفوظ ہو، اور پھر بچے سے اس کے ماں باپ، اس کے ٹیچرز، اس کے جو دوسرے کیئر گیورز ہیں وہ اس کو اٹینشن دیتے ہیں، اس کو پیار دیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں. سب سے جو اہم بات ہے بچے کو سننا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں ہم سمجھتے چھوٹے بچوں کو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو چپ کرائیں، بچے کو سوال کرنے کا موقع ہم نہیں دیتے ہیں، بچے سے ہم بات نہیں کرتے ہیں. تو جب آپ بات نہیں کرتے ہیں تو بچے کو وہ سٹیمولیشن نہیں ملتا ہے، بچہ اس طرح سے جو اس کے سیکھنے کے دریچے ہیں وہ نہیں کھلتے ہیں. تو آپ نے بچے کو زیادہ سے زیادہ موقع دینا ہے کہ وہ سوال کرے. وہ جتنا زیادہ سوال کرے گا اتنا بہتر اس کو سیکھنے کے لیے سیکھنے کا موقع ملے گا. تو یہ بہت سارے ایریاز ہیں جن پہ ہمارا ادارہ الحمدللہ پچھلے 8 سال سے کام کر رہا ہے، اور ہم نے کافی زیادہ لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ کیا ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے کیا، اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس پہ جو دوسرے ممالک میں، دنیا میں دوسرے ممالک میں اس فیز پہ جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. ہم کانفرنسز منعقد کرتے ہیں جس میں ہمارے یو این ایجنسیز اور ڈونرز اور ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر میں کافی اس پہ کام ہو رہا ہے تو وہ سب ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ہم اس پہ ریسرچ پیپرز پریزنٹ کرواتے ہیں، ہم انٹرنیشنل سپیکرز کو لا کے اس موضوع پہ بات کرواتے ہیں. اپنے ملک کے اندر ہمارے بہت سارے ماہرین اس پہ کام کرتے ہیں، لیکن میں نے شروع میں کہا کہ سائلوز میں کرتے ہیں، مل کے ایک پورے ملک کے لیول پہ ہر بچے تک پہنچنے کے لیے ہم اس طرح سے ایک پلان مرتب کر کے ہم کام نہیں کرتے ہیں. تو میں اس پہ زیادہ زور دیتی ہوں کہ جتنا ہم زیادہ مل کے کام کریں گے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے. تو اس طرح بہت سارے ہمارے کی ایکٹیویٹیز ہیں جن سے ہم پورے ملک کو، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر بچے کو اس سے فائدہ پہنچے. آپ نے بڑی اہم بات کی کہ سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ادارے کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں، اپنے آئیڈیاز ہیں جو کہ وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم کریکولم ڈیولپمنٹ میں بھی کام کرتے رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنی کامیابی اس میں حاصل ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر علاقے کا، ہر صوبے کا کریکولم ڈفرینٹ ہے، لیکن ون کریکولم ون سلیبس پہ بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کتنا ناگزیر ہے یہ کہ ایک ون سلیبس ہونا چاہیے؟ ویسے تو ون سلیبس ہی ہے، لیکن پولیٹیکلی لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا نا، میں نے تقریباً 4 سال ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ایز اے فوکل پرسن نیشنل کریکولم کونسل کے ساتھ ایز اے ٹیکنیکل فوکل پرسن میں نے کام کیا ہے. اور وہاں جو آلریڈی کریکولم بنا تھا ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو میں نے بچے کے جو ڈیولپمنٹل ڈومینز ہے جس میں بچے کا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، لینگویج ڈیولپمنٹ ہے، ان پہ میں نے فوکس کر کے
اس کو انہینس کرایا ہے اس کریکولم کو، اور وہ پورے ملک میں استعمال ہو رہا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام آباد میں ہو رہا ہے یا ملک کے کسی ایک صوبے میں ہو رہا ہے، وہ نیشنل لیول پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. وہ اس سے پہلے بھی امپلیمنٹ ہو رہا تھا، لیکن ظاہر ہے ہر صوبے نے پھر اپنا نام اور وہ لگانا ہوتا ہے، وچ از فائن، کیونکہ انہوں نے بھی ظاہر ہے اس میں اپنے علاقے کی مناسبت سے اور اپنے صوبے کی مناسبت سے اس میں چیزیں ایڈ کی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جو گائیڈ لائنز ہے، جو اوور آل گائیڈ لائنز ہے یا جو کریکولم کی فلسفی ہے، اس کے جو اوور آل جو آبجیکٹیوز ہے وہ پورے ملک کے لیے ایک ہی ہے. اور الحمدللہ اس پہ ہم نے کافی ماڈل ٹیکسٹ بکس بھی بنوائی تھی اور لرننگ مٹیریلز بھی ڈیزائن کروائے تھے، تو وہ پورے ملک میں استعمال ہو رہا ہے. البتہ سندھ میں جو انہوں نے ایک تبدیلی کی تھی، اس میں انہوں نے اس کو 2 ایج گروپس میں 3 to 4 یعنی 3 سے 4 سال تک کے بچوں کے لیے اور پھر 4 سے 5 سال تک کے بچوں کے لیے اس کو ڈیزائن کیا تھا. 2 ایج گروپس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا تھا. باقی پروونسز میں صرف 4 to 5 تک اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ میں یہ جو میں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے فیزز کی بات کر رہی ہوں، ظاہر ہے بچہ 4 سال سے پہلے تو گھر میں ہی ہوتا ہے، ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اسکول جاتا ہے. کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں 3 سال سے بھی بچے جاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ میں 4 سال سے 5 سال کی ہے فی الحال گنجائش ہے. سندھ میں اور پنجاب میں بھی میرے خیال میں انہوں نے 3 سال سے اس کو شروع کیا ہے اور کریکولم یہی استعمال ہو رہا ہے. تھوڑا بہت ظاہر ہے اس میں جو بھی انہوں نے اپنے حساب سے موڈیفیکیشنز کی ہوتی ہے، ادروائز کریکولم یہی استعمال ہو رہا ہے اور باقی سبجیکٹس کا بھی یہی ہے پورے ملک میں. بے شک آپ اس کو 1 نیشن 1 کریکولم جو ایک تھا نعرہ، لوگ اس کو، خیر میں نے کہا نا وہ جو پولیٹیکل پھر جو ریزنز ہوتے ہیں اس وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں الگ الگ کریکولم ہے. ایسا نہیں ہے، کریکولم ایک ہی ہے، اور اگر تھوڑا بہت اس میں کانٹینٹ میں فرق ہے تو اوور آل جو گائیڈ لائنز ہے یا جو پرنسپلز ہے کریکولم کے وہ پورے ملک کے لیے ایک جیسے ہیں. چلیں خوش آئند ہے کہ پاکستان میں ہم اس کا نفاذ بھی دیکھیں اور باقاعدہ طور پہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے اس حوالے سے. جی یہ بتائیے گا کہ ارلی چائلڈ ہوڈ اور پھر ہمارے ملک میں بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے. ہم جو بہت اچھے ماڈلز جیسے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے کچھ صوبوں میں اس پہ کافی اچیومنٹس ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. کوئی سکسیس سٹوریز ذرا بتائیے گا. اس میں جیسے میں نے کہا نا کہ سندھ میں انہوں نے اس کو 2 ایج بریکٹس پہ اس کو بنا کے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. اب اس امپلیمنٹیشن میں انہوں نے کیا کیا اچیو کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا. البتہ پنجاب کا میں نے کافی تفصیل سے دیکھا ہے، وہاں پر کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے. کافی عرصے سے، پچھلے تقریباً 20-25 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے. انہوں نے نہ صرف کریکولم اپنا ڈیزائن کیا ہے بلکہ اس میں جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہے، کیئر گیورز کی ٹریننگ ہے، جو ایجوکیشن مینیجرز کی ٹریننگ ہے اسکول میں، چونکہ اس کے لیے بچوں کے لیے لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر کو اس طرح سے بہتر کرنا ہوتا ہے. اس میں بچوں کے لرننگ کے لیے آپ نے مٹیریلز رکھنے ہوتے ہیں، ان کے لیے اس کو کلرفل بنانا ہوتا ہے. ہم اس کو کنڈیوسو انوائرمنٹ کہتے ہیں. تو اس میں بڑا کام ہوا ہے. لیکن جو آپ کا کویسچن ہے کہ کوئی سکسیس سٹوری، تو سکسیس سٹوری پھر ہمیں جو ریئل جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلا کے پوچھنا پڑے گا. ہم تو ظاہر ہے ایک فاصلے سے دیکھتے ہیں اور ہمیں جہاں لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اور پھر ہم جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں جیسے سیمینارز ہے، ویبینارز ہے، اور ہمارے پوڈ کاسٹ کا پورا ایک سلسلہ چلتا ہے جس میں ہم ملک کے مختلف علاقوں سے ایکسپرٹس کو لا کے ان پہ ان کے ساتھ مختلف جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے ارد گرد ٹاپکس ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں. تو اس میں پھر جب ہم خود ان سے سنتے ہیں کہ ان کے علاقے میں کیا ہوتا ہے تب ہمیں مزہ آتا ہے. وہ پھر وہ چیزیں ریئل لگتی ہے، وہ ریئل لگتی ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی موٹیویٹ بھی کرتی ہیں مزید. بہت زیادہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے اور کرنا چاہیے. یہی ہماری بنیاد ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے، ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا. یہ بہت گریجولی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ اگر ہم جو اس کا جتنا ڈیو اس کا ہے اٹینشن ڈیو ہے،
اگر ہم اسی طرح سے اس پہ فوکس کریں گے تو ہم اپنے ملک کو بہت ساری مشکلات سے بچا سکیں گے. ہم ایک بہت ہی مضبوط بنیاد اپنے بچوں کو دیں گے لرننگ کے لیے, ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے, اور ان کی جو کمی بیشیاں ہیں ان کو ہم اس سٹیج پہ ایڈریس کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں مختلف سیکٹرز کو, جیسے ہیلتھ ہے, چائلڈ پروٹیکشن ہے, ایجوکیشن ہے, ویمن ڈیولپمنٹ ہے, اور جو ہمارے اور جو سوشل سروسز ہے, ان سب نے مل کے پلان کرنا ہے. مل کے پلان کریں گے پھر ہم اپنے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر سکیں گے. اگر ہم سائلوز میں کام کریں گے تو ہم بہت سارے ایفرٹس کر رہے ہوں گے لیکن ہمارے ریزلٹس اس طرح سے نہیں آئیں گے, ہم اس طرح سے اچیو نہیں کر سکیں گے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور یہ بتائے گا کہ چیلنجز پاکستان میں ایسے کون سے ہیں جو فیس کرنا پڑتے ہیں خاص طور پر ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ سب سے پہلا چیلنج تو اس کو, یہ جو کانسیپٹ ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ, اس کو سمجھنا ہی بہت بڑا چیلنج ہے. میں نے شروع میں ہی گزارش کی کہ ایون ہمارے ایکسپرٹس اس کو اس طرح سے کہ بچے کے ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ ہم نے فوکس کرنا ہے, اور کہاں سے اس کا ڈیولپمنٹ شروع ہوتا ہے, اس میں کنٹریبیوٹرز کون کون سے ہیں, کون کون سے لوگ یا کون کون سے عوامل اس میں کار فرما ہے, اپنا رول پلے کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو سمجھانا. اور پھر یہ اس کے لیے ریسورسز چاہیے. پیرنٹل ایجوکیشن کے لیے ہمیں پورے ملک کے لیے ایک پورا ہمیں پروگرام ڈیزائن کرنا ہے, پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ریسورسز چاہیے, اداروں کا آپس میں کوآرڈینیشن, تعاون, یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ مشکل بھی ہے. اس کے لیے ہر کوئی ایفرٹ تو کر رہا ہے لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ مجھے ایز سچ نظر نہیں آ رہا ہے, رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے مل کے کوئی ہم نے انٹیگریٹڈ پلان بنایا ہو اور اس پلان پہ ہم سب مل کے کام کر رہے, اس طرح مجھے نہیں نظر آ رہا. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. جب تک آپ اس کی اہمیت کو اس طرح سے نہیں سمجھیں گے, مل کے نہیں بیٹھیں گے, پھر آپ اس کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ نہیں کر سکتے. پھر آپ جا کے بچہ جب 4 سال 5 سال کا ہوتا ہے تب ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے تو تب بچے کا آپ نے بہت کچھ نقصان کرایا ہوتا ہے, بچہ بہت کچھ لوز کر کے وہاں تک پہنچا ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے ملک کو بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, اور ہمارے ملک میں اس جو ارلی ایئرز ہے اس پہ اس طرح سے خرچ بھی نہیں ہوتا ہے. بہت کم اس کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں, ریسورسز رکھے جاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑے چیلنجز تو یہی ہے. لیکن ایک جو اس میں سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے ابھی, اس کے لیے ایک پالیسی بنا ہے, نیشنل پالیسی, نیشنل ECD پالیسی فریم ورک. وہ ہمارے منسٹر پروفیسر احسن اقبال صاحب نے اس کو لانچ کیا, پچھلے تقریباً 3 ہفتے شاید ہو گئے. تو یہ پالیسی ہے کیا؟ یہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی پالیسی ہے, یہ پالیسی فریم ورک ہے, اور یہ نیشنل لیول پہ پورے پروونسز کے ساتھ کنسلٹیشنز کے ساتھ یہ پالیسی بنی ہے. اس کو لانچ کیا ہے, اس میں پورا بتایا ہے, یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں یہ سب اس پالیسی کے اندر ہے. اور پھر اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم پروگرامز مل کے ڈیزائن کر سکتے ہیں, کہاں سے اس کے لیے ریسورسز نکال سکتے ہیں, اور کس طرح سے ہم جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے ہمارے بچے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کے ویل بینگ کے لیے کیسے ہم کام کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اس پالیسی کے اندر ہے. اور یہ بتائے گا آپ جیسے کہ کہتی رہیں کہ انٹرنیشنل ایونٹس بھی پاکستان میں آپ نے آرگنائز کیے اور خاص طور پر مل کر کام ہو رہا ہے, تو دنیا کہاں پہ ہے اور پاکستان کہاں پہ ہے اور ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں انفارچونیٹلی ہم دنیا سے بہت پیچھے ہے. ابھی بھی ہم اس میں بحث میں پڑے ہیں کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ شروع کہاں سے ہوتا ہے. یہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے یا ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے. ایون ہمارے لکھے پڑھے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں, لوگ کیئر کو سمجھتے ہیں شاید ہم ڈے کیئر کی بات کریں, حالانکہ وہ انڈیویجول بچے کی کیئر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کی جب تک بچے کا آپ کیئر نہیں کریں گے, اس کا خیال نہیں رکھیں گے, اس کی تربیت آپ نہیں کر سکتے ہیں. اور بچہ جب تک تیار نہیں ہوگا آپ اس کو اس طرح سے ایموشنلی, فزیکلی, ہر لحاظ سے اس کو تیار نہیں کریں گے, بچہ سیکھ نہیں سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. دنیا میں ایون جو غریب ممالک ہے وہاں بھی فرسٹ 1000 days کو بیس بنا کے پروگرامز ڈیزائن ہوئے پیرنٹس کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے, ریسورسز کو موبلائز کرنے کے لیے بہت سارا کام ہو رہا ہے.
اور اس کے بعد فرسٹ 1000 ڈیز کے بعد تو ویسے ہی بچہ جو ارلی لرننگ سینٹرز ہے یا اسکولز ہے یا ڈے کیئرز ہے وہاں چلا جاتا ہے، تو وہاں تو ویسے ہی اس کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو فرسٹ 1000 ڈیز ہے اس پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی 4 سال سے پہلے بچے کے بارے میں بہت کم ہم سوچتے ہیں، صحیح۔ اور ہیلتھ سیکٹر ظاہر اپنا رول پلے کر رہا ہے، بچے کی جو ہیلتھ ہے، اس کا جو ویکسینیشن ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، وہ ہیلتھ سیکٹر اس کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی بچے کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کرٹیکل ہے، جو ہیلتھ کر رہا ہے اپنا کام۔ لیکن جو میں گزارش کر رہی ہوں کہ ان لوگوں کو مل کے، کیونکہ بچہ ایک انڈیویجول ہے اور ہر بچے کے یہ نیڈز ہے، اچھی ہیلتھ بھی اس کی ضرورت ہے، اچھی غذا بھی اس کی ضرورت ہے، پروٹیکشن بھی اس کی ضرورت ہے، ارلی لرننگ اپرچونیٹیز بھی اس کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ایموشنل سپورٹ دینا ہے، بچے سے پیار کرنا ہے، بچے کو سوال کا موقع دینا ہے، بولنے کا موقع دینا ہے، یہ تمام چیزیں مل کے پھر بچہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو فیکٹرز ہے یا جو کمپوننٹس ہے، ان پہ جب تک جو ریلیونٹ سیکٹرز ہے، ڈپارٹمنٹس ہے، مل کے کام نہیں کریں گے، اس طرح کے ریزلٹس اچیو نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ نے تو یہ ہے ایک بہت ہی ہمارے لیے بڑا چیلنج ملک چیلنج ہے، جو کہ انشاءاللہ ایڈریس ہو بھی رہا ہے۔ آپ کا میسج کیا ہے خاص طور پہ جو ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور سامعین ہیں ان کے لیے؟ میرا میسج یہ ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ صرف ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا ہے، پالیسی میکر نے اپنا رول پلے کرنا ہے، لیجسلیشن، کیونکہ ہم صرف ایج 5 آنورڈز بچوں کا کہہ رہے کہ 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کے لیے تعلیم فری ہے، لیکن میری گزارش حکومت سے یہ ہے کہ آپ 5 سال سے نیچے کے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں، اور جب تک ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو ہماری بنیاد اسی طرح سے کمزور رہے گی، اور ہمارے بچے بہت سارے مشکلات کے ساتھ بڑے ہوں گے۔ جیسے آج کل ہم سن رہے کہ فاؤنڈیشنل لرننگ پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے۔ فاؤنڈیشنل لرننگ پہ صحیح معنوں میں فوکس آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ 5 سال سے نیچے کے بچوں کا ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں گے، تب جا کے آپ بچے کی فاؤنڈیشنل لرننگ اور جو لرننگ پاورٹی ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہمارے بہت سارے بچے 40% سے زیادہ بچے سٹنٹڈ ہے، جب تک آپ 5 سال سے نیچے بچوں کی صحت پہ، ان کے نیوٹریشن پہ اس طرح سے فوکس نہیں کریں گے، ماں باپ کو انیبل نہیں کریں گے، آپ یہ مسئلہ ایڈریس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ کچھ جو بنیادی چیز ہے ان پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آلریڈی ہمیں بہت دیر ہو چکی ہے، تو ہمیں ابھی جاگنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا انتہائی خوبصورت میسج، اور خدیجہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ آپ رہیں، آپ نے ہمارے سامعین کو بتایا کہ ارلی چائلڈہڈ ہے کیا اور اس کے لیے کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اور سامعین کرام، آپ نے سنا بھی اور آپ نے دیکھا بھی، ہمارے ساتھ خدیجہ خان صاحبہ تھیں جو کہ CEO ہیں پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ، جو کہ ایک ادارہ ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، ان کی نشو و نما کیسے کر سکتے ہیں، اور نشو و نما صرف یہ نہیں کہ وہ جب دنیا میں آ گئے، بلکہ اس سے پہلے ان کی پیرنٹنگ کیسے ہوگی، جو کپل ہیں انہیں کس طرح سے باقاعدہ طور پہ بتایا جائے گا کہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، اسے آپ دنیا میں لے کے تو آ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے کون کون سی ایسی لرننگز ہیں جو کہ آپ کے لیے ضروری ہیں، اور اگر وہ کر لیں گے تو یقیناً آپ ایک صحت مند بچے کو جنم دیں گے، اور ایک صحت مند بچے سے مراد یہی ہے کہ ایک صحت مند نسل، اور نسل سے اگر ہم نے آگے لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سوشل سائنسز بھی کہتا ہے کہ جو بچے کا پہلا ادارہ ہے وہ اس کا گھر ہے، اس کا خاندان ہے، اور اگر اس کا خاندان اس کی بہتر نشو و نما کرے گا تو یقیناً وہ ایک صحت مند زندگی گزارے گا، اور صحت مند زندگی سے متعلق سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہیلدی لائف لے کے چلے گا، بلکہ فزیکلی، مینٹلی، ہر طرح سے وہ بچہ میچور بھی ہوگا اور وہ سیکھنے کے پروسیس میں بھی ہوگا۔ اور یقیناً یہاں پر جہاں پہ دیگر اداروں کا کام بنتا ہے، جیسا کہ خدیجہ خان صاحب کا ادارہ بھی کام کر رہا ہے، تو باقی اداروں کو بھی مل کر ایک کنسورشیم میں آنا چاہیے، ایک ایسا نیکسس ہونا چاہیے جہاں پر تمام آئیڈیاز مل کر آگے بڑھیں
اور جہاں پر تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے ایکسپرٹیز کو اپنے ایکسپیرینسز کو اگر شیئر کریں گے تو یقیناً یہ جو ہمارا تھوڑا سا چیلنج ہے اسے نبردآزماں ہونے کے لیے ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اور یہ بھی کافی زیادہ خوش آئند ہے جیسا کہ ختیجہ خان صاحبہ نے فرمایا کہ نیشنل کریکولم اپلائی ہو چکا ہے. ہاں بعض صوبوں نے اپنی طرح سے اس میں کچھ ماڈریشن ضرور کی ہے لیکن پاکستان میں وہ اپلائی ہو چکا ہے اور مزید نئے فریم ورکس نئی پالیسیز کو بھی متعارف کروایا جا رہا ہے تاکہ ہم اس پروسیس کو مزید بہتر بنا سکیں. اور وہی بات ہے کہ ہم بے شک پیچھے ضرور ہیں لیکن الحمدللہ اب اس پر کام کر رہے ہیں. اسے ہم نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ اب ہم نے اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے. اور پاکستان ان جو خوش قسمت ممالک میں سے ایک ہے کہ ہم دوسرے نمبر پہ ہیں جہاں پر سب سے زیادہ یوتھ ہے, سب سے زیادہ ینگ بلج ہے پاکستان کی آبادی کا. اور اگر ہم انہیں رائٹ ڈائریکشن دے دیں گے, اگر ہم انہیں بتا دیں کہ درست سمت ہے کیا, تو یقیناً پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا اور انہیں بھی ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ تھا ہمارا آج کا میزان. امید آپ کو پسند آیا ہوگا جو کہ آپ سماعت فرما رہے تھے اور دیکھ رہے تھے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.